السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ الحمدللہ سرزمین حیدرآباد دکن کا مشہور و معروف دینی علمی فکری ادارہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کہ جس نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ مستند اور مدلل کتابوں کو ویڈیو ریکارڈنگ کی شکل میں منظر عام پر پیش کیا جائے تاکہ خلق کثیر اس سے فائدہ اٹھائے، تو اسی سلسلے کی ایک اہم اور سنہری کڑی تفسیر جلالین کا درس ہم نے جاری اور ساری کیا، جس میں یہ آج کی ہماری سورہ طٰہٰ کی چوتھی نشست ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے تم کو اسی سے پیدا کیا، یعنی مٹی سے پیدا کیا، اور دراصل مٹی سی تخلیق کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ در حقیقت تمہاری جو اصل ہے، تمہارے جو جد ہے حضرت آدم علیہ السلام ہے، ان کی تخلیق مٹی سے ہی ہے، سر تپا مٹی سے تخلیق ہے، لہذا تمہاری اصل کی طرف نسبت کی گئی کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ وفیہا نعیدکم، اور ہم تمہیں اسی سے دوبارہ زندہ کریں گے، مقبورین بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ ہم تمہیں اسی مٹی سے زندہ کریں گے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ہم تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کریں گے، اور پھر نخرجکم تارۃ اخری، ہم تمہیں نکالیں گے مرنے کے بعد دوبارہ دوسری مرتبہ، کما اخرجناکم عند ابتداء خلقکم، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ تخلیق بخشی، وجود میں لایا، بس اسی طرح سے ہم تمہیں قیامت کے دن بھی دوبارہ زندگی عطا کریں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، اور تحقیق کہ ہم نے ان کو دکھایا، اے ابصر فرعون آیاتنا کلھا تسع، کہ ہم نے فرعون کو متعدد نشانیاں بتلائی، تو تقریباً وہ 9 نشانیوں کا تذکرہ ہے کہ ہم نے فرعون کو 9 نشانیوں سے دین کی طرف بلایا، فکذبہ، تو اس نے جملہ نشانیوں کو جھٹلایا، بہا وزعم انہا سحر، اور اس نے تمام نشانیوں کو، چاہے عصائے موسیٰ ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا اژدھا بن جانا، یا پھر ہاتھ کا روز روشن کی طرح چمک جانا، اسی طرح متعدد نشانیاں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے اللہ کی طرف سے معجزے ظاہر فرمائے، تو فرعون یہی گمان کرتا رہا کہ انہا سحر، کہ یہ جادو ہے، اور وہ ابا، اس نے انکار ہی کیا، ان یوحد اللہ تعالی، کہ اس نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرے، قبول کرے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جملہ نشانیوں کو اس نے جادو سے تعبیر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار سے اپنے آپ کو ہمیشہ وہ روکے رکھا، اور اس نے انکار ہی کیا۔ قال اجئتنا، پھر اس کے بعد فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ اجئتنا لتخرجنا من ارضنا، کہ اے موسیٰ آپ ہمارے پاس آئے ہیں تاکہ ہمیں آپ ہماری زمین سے نکال دیں، مصر سے نکال دیں، وَيَكُونُ لَكَ الْمُلْكُ فِيهَا، اور اس مصر میں بادشاہت آپ کی ہو جائے۔ یعنی فرعون نے یہ تصور کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ معاملات کو انجام دینا، یا پھر ہمیں خدا کی طرف بلانا اور یہ تمام نشانیاں بتلانا، ان چیزوں کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک امت ان کا گرویدہ ہو جائے اور ان پر ایمان لا لے، اس طرح سے فرعون کی جو سلطنت ہے، فرعون کی جو حکمرانی ہے، وہ ختم ہو جائے، اور مصر کا بادشاہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بن بیٹھے۔ تو یہ تصور، یہ خیال فرعون نے اپنے ذہن میں لایا، جو کہ حقیقت کے بالکل برعکس ہے۔ نہ تو موسیٰ علیہ السلام کی نظر کرسی پر تھی، نہ تو موسیٰ علیہ السلام جاہ و جلال چاہتے تھے، بلکہ اللہ کا پیغام حقانیت کے ساتھ لوگوں تک پہنچانا ہی یہ ان کی اصل ذمہ داری اور ان کا اصل فریضہ تھا۔ تو فرعون نے کہا کہ آپ ہمیں ہمارے سرزمین سے نکال کر اس ملک کا بادشاہ بننا چاہتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں ہوگا بسحر کا، اپنے جادو کے ذریعے سے آپ کو کرنا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام۔ تو اب یہاں سے دعوت جو ہے مناظرہ دیا جا رہا ہے، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، کہ اے موسیٰ ہم آپ کے مقابل میں اسی کے مثل ہم بھی جادو کو لائیں گے، یعارضہ، جو اس کا مقابلہ کرے، جو اس کے ساتھ جو ہے مباہلہ کریں،
تو اسی کے مثل جو ہے فرعون جادو کی لانے کی بات کر رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فجعل بیننا وبینک موعدا، تو یہاں پر فرعون کے قول کو نقل کیا گیا کہ اب موسیٰ علیہ السلام آپ کے اور ہمارے درمیان ایک وعدہ ہے، ایک مقررہ دن، مقررہ تاریخ ہے۔ کذالک، اسی طرح سے لا نخلفہ نحن ولا انت، اور اس مقررہ دن کی جو مقابلے کے جو دن ہے کہ اس دن کی نہ مخالفت ہم کریں گے نہ آپ کریں گے، اس دن ہر حال میں آ جانا ہے، اور ہم بھی اسی کے مثل جادو کو لانے والے ہیں، آپ بھی لائیں گے۔ پھر اس کے بعد مناظرہ اور مقابلہ ہوگا، پھر دیکھتے ہیں کہ کس کو غلبہ اور کس کو تفوق حاصل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ اس کی مخالفت نہ ہمیں کرنی ہے نہ آپ کو کرنی ہے۔ مکاناً فی سوا، ایک برابر زمین پہ، ایک مستوی زمین پہ ہم لوگ بیٹھیں گے کہ جہاں پر سارے لوگ بآسانی دیکھ سکیں۔ تو ایک برابر اور پلین زمین پر جو ہے یہ جو مقابلہ ہوگا یہ ہونی ہے۔ تو یہ تمام باتیں متعین کر دی جاتی ہے کہ کس دن آنا ہے اور کب آنا ہے۔ پھر اس کے بعد وسط یا سطح سے مسافت الجائی من الطرفین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو اس طرح سے متعین کیا جائے یا پھر اس طرح کے زمین کا انتخاب کیا جائے کہ جہاں ہمارے لیے بھی آنا آسان ہو، آپ کے لیے بھی آنا آسان ہو، کہ مقابلہ کے لیے دونوں طرف سے برابر ہو۔ تو اس طرح کی کوئی زمین تجویز کی جائے کہ جہاں پر طرفین آنے کے لیے آسانی ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال موعدکم یوم الزینۃ، موسیٰ علیہ السلام نے بہت ہی جو ہے بہترین دن کو چنا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مقابلے کے جو دن ہے، مقابلے کی جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے زینت کے دن، یعنی تمہاری عید کے دن، فرعونی قوم جس دن عید منایا کرتی تھی اسی دن جو ہے یہ مقابلہ ہونے ہیں، اور اسی دن کا مقابلہ متعین کیا گیا۔ یہ دن ہے جو تمام فرعونی ایک جگہ جمع ہوتے تھے اور جمع ہو کر خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ یتزینون فیہ ویجتمعون، جس میں وہ لوگ فاخرہ لباس پہنتے تھے اور ایک دن کو سیلیبریٹ کے طور پر مناتے تھے، اس کے بعد پھر جمع ہوتے تھے سارے کے سارے لوگ۔ وَأَن يَحْشُرُ النَّاسُ ضُحًى، اور تمام لوگ اہل مصر والے جمع ہوتے تھے ضحیٰ، یعنی کہ سورج کے نکلنے کے بعد جو اجالا ہوتا ہے، اچھی طرح اجالا ہوتا ہے، یعنی ہندوستان کے وقت کے مطابق 7-8 بجے کا وقت ہے کہ 7-8 بجے کے وقت کو ضحیٰ کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے تمام جب دن اچھی طرح روشن ہو جائے تو اسی وقت جو ہے تمام لوگ جمع ہوتے ہیں۔ وقتہ للنظر فیہا یقع، کہ یہ وقت جو ہے تمام لوگوں کے لیے آسانی ہوتی ہے، کیونکہ اور اس سے آگے بڑھ جائے وقت تو پھر جو ہے گرمی کی شدت اور تمازت کی وجہ سے پھر لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف رخ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے دن کے ابتدائی حصے میں وقت کو تعین کیا گیا، اور تاریخ کے لیے یوم الزینہ یعنی عید کا دن متعین کیا گیا جو فرعون کے لیے عید کا دن تھا۔ فتولیٰ فرعون، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ فرعون وہاں سے پلٹا، یہ تمام باتیں ہو گئی اور فرعون وہاں سے پلٹ کر اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ وہ ادبرہ، وہ پھر جاتا ہے، فجمع کیدہ، پھر اس نے اپنے تمام جادوگروں کو بلایا، ذو کیدہ من السحرۃ، جو اس کے ہیلا گر اور جادوئی جو ساز و سامان کے افراد والے اشخاص تھے ان کو اس نے مدعو کیا۔ ثم آتا، جادو کے ان کو بلانے کے بعد تمام باتیں ان کو بتا دی گئی کہ اس طرح سے ہمیں مقابلہ کرنی ہے، اور سامنے مد مقابل میں فلاں شخص ہے، اور ان کے ہاتھ سے ایک ایسا واقعہ صدور ہوا ہے کہ جب وہ اپنے عصا کو زمین پہ مارتے ہیں تو بڑا اژدھا بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح کی جو ہے کارکردگی کرنی ہے۔ تو فرعون نے اپنے تمام جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام کے جملہ احوال کی اطلاع دے دیتے ہیں۔ ثم آتا، پھر اس کے بعد وہ سب آئے بموعد بہم الموعد، جس دن کا وعدہ کیا گیا تھا اس دن وہ تمام جادوگر آتے ہیں، تو پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں۔ قال لہ موسیٰ، تو وہ سب کے سب موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، وہم 72,000 مع کل واحد حبل واسن، کہ تقریباً وہ لوگ جو ہے 72,000 تھے، اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ، یعنی ان 72,000 جادوگروں میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک ہاتھ میں ایک رسی اور ایک ہاتھ میں ایک عصا تھا۔ تو وہ عصا اور رسی کو لے کر کے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آئے۔ تو ان تمام لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، قال لہ موسیٰ، تو یہاں پر جو ہے اب دونوں جماعت کی بات چیت ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں، یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ویلکم، تمہارے لیے افسوس ہے، الزمکم اللہ تعالیٰ ویل، کہ تم جس کے مقابلے کے لیے آئے ہو، تم حق کی تائید کے بجائے تم اس کی تردید کر رہے ہو، اس کے مقابلے کے لیے آئے ہو، تمہارے لیے ویل ہے اور اللہ کا عذاب ہے۔
لا تفتروا علی اللہ کذب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ کی تہمت نہ لگاؤ، کیونکہ میں حق کے ساتھ آیا ہوں، اللہ نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، کہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ کی نسبت مت کرو، میرے معجزے کو جادو سے تعبیر مت کرو۔ بے شراک احد ما ہو، کہ اس کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ تم شرک کرتے ہو، یہ بڑا ظلم ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ کی تہمت کا افتراء ہے۔ فیسحتکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہیں عذاب سے دوچار کرے گا۔ بضم الیاء و کسر الہاء و فتحہما یہلککم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہلاک کرے گا۔ تو یہاں پر جو حقیقت یوں بتائی جا رہی ہے کہ یا کو ضمے سے بھی پڑھا گیا ہے اور ہا کو کسرے سے پڑھا گیا ہے، یا پھر ان دونوں کو فتح سے پڑھا گیا ہے، فیسحتکم بھی پڑھا گیا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ ہلاک کرنا، کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک کی نسبت کی اور تم نے اللہ کے ساتھ واضح طور پر شرک کیا، جھوٹ کی تہمت لگائی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب میں گرفتار کرے گا اور وہ عذاب سے تمہیں دوچار کرے گا، بے عذابن، جو اللہ کے پاس سخت ترین عذاب ہے، وقد خاب من افترا، اور جو اللہ کی طرف اس طرح کی باتوں کی نسبت کرے گا یقیناً وہ بہت بڑا نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ جس طرح سے تم نے اللہ کی طرف اس شرک کی نسبت کی ہے اور جھوٹ کی نسبت کی ہے، تو جو کوئی بھی اللہ کی طرف جھوٹ اور شرک کی نسبت کرے تو وہ نقصان اٹھائے گا۔ من افترا کذب علی اللہ، جو اللہ پر جھوٹ کی تہمت لگائے وہ بہت بڑا نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ فتنازعوا امرهم بینہم، پھر ان کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کے آپس میں کچھ بات چیت ہوتی ہے۔ تنازع کے معنی اختلاف ہونا، کچھ آپس میں ان کے ہی درمیان اختلاف ہوا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ تم مجھ سے مقابلے کے لیے تیار مت ہو، ورنہ اللہ تمہیں ہلاک کرے گا اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ کی تہمت ایک ایسی تہمت ہے کہ جس کو اللہ معاف ہرگز نہیں کرنے والا ہے، اور یہ شرک سے اجتناب کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وقت واحد میں چند کلمات کے ذریعے سے ان جادوگروں کو تبلیغ کر دی اور اللہ کے پیغامات ان جادوگروں تک پہنچا دیے۔ تو ان جادوگروں کے درمیان جو ہے کچھ اختلاف ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں، وہ آثار النجوا، پھر وہ لوگ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ الکلام بینہم فیہما، کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں وہ تمام جادوگر کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ قالو، وہ کہتے ہیں اپنے آپ میں، اپنے دلوں میں کہتے ہیں، یا ایک دوسرے کے ساتھ وہ کہتے ہیں، ان ہذین، بے شک یہ دونوں جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، یہ دونوں ہیں لساحرانی، یہ دونوں آخرکار بات طے یہی ہوتی ہے کہ یہ دونوں بھی آخرکار جادوگر ہی ہیں۔ یریدان ان یخرجاکم، کہ ان دونوں کا منشا اور مقصد یہی ہے کہ یہ دونوں چاہتے ہیں کہ ان یخرجاکم، یہ دونوں تمہیں اس شہر سے نکال دینا چاہتے ہیں، من ارضکم، تمہاری زمین سے، بسحرہما، اپنے جادو کے ذریعے سے، یعنی اپنے جادو کی مدد سے، جادو کے ذریعے سے یہ تمام لوگوں کو اس بستی سے، اس زمین سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور وہ تمہارے راستے میں تمہیں تمہارے راستے سے ہٹا کر عزت اور اشرفیت اور فضیلت کو چاہتے ہیں، فضیلت کی چاہت ہے ان کے دلوں میں، تو تمہارے راستے سے وہ تمہیں ہٹا کر عزت اور سربلندی چاہیں گے۔ لغلبتہما، کیونکہ ان دونوں کو اگر غلبہ حاصل ہو جائے تو یقیناً یہ دونوں جو ہے اپنے غلبے کی وجہ سے تمہیں ذلت اور ذلیل کر کے اور رسوائی کر کے یہ دونوں اس شہر کے بادشاہ بن جائیں گے اور اس شہر کے اقتدار ان کے ہاتھوں میں آ جائے گی۔ تو لہذا یہ پروگرام معلوم ہو رہا ہے ان دونوں کا، جو یہ دونوں اپنے جادو کے ذریعے سے سب کچھ کرنے والے ہیں۔ فاجمعوا کیدکم، تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جادوؤں کو جمع کرو، من سحر، جیسے کہ سحر وغیرہ ہے۔ ثم اتوا صفا، پھر یہ ہوا کہ وہ سب کے سب آپس میں سب بصف ہو گئے، مصطفینہ، کہ وہ سب کے سب جادوگر جو 70,000 تعداد میں تھے وہ سب بستہ ہو گئے۔ پھر یہاں پر کہا گیا کہ وقد افلح اليوم من استعلا، کہ آج کے دن کامیاب وہی ہوگا، جو کامیاب ہوگا وہی غلبہ پائے گا اور اسی کو عزت ملے گی اور وہی سربلند ہوگا۔ تو یہاں پر واضح طور پر بات واضح کر دی گئی، کہہ دیا گیا کہ آج کے دن کامیابی اسی کے لیے ہے اور جس کو غلبہ ہونا ہے، جس کو فوقیت اور تفوق حاصل کرنا ہے، غلبہ۔ تو قالو، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اختر اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا،
تو ان تمام جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ سب سے پہلے آپ اپنے جادوئی کرشمہ کو آپ دکھائیں، کہ کرتب بازی کا سلسلہ آپ ہی شروع کریں۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا، کہ اپنے عصا کو آپ سب سے پہلے ڈالنے والے ہیں، یا پھر سب سے پہلے ہم اپنے عصاؤں کو، اپنی لکڑیوں کو زمین پر ڈالیں۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے جو یہ کلمات کہے کہ پہلے کرتب آپ دکھائیں گے یا پہلے کرتب ہم دکھائیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بل القو، بلکہ تم ہی پہلے اپنے کرتب کو دکھاؤ، اور اپنے عصا اور اپنے رسیوں کو پہلے تم ہی ڈالو، یا پھر جو بھی تمہیں دکھانا ہے شروعات تمہاری طرف سے ہو۔ تو انہوں نے اپنے عصاؤں کو اور اپنے رسیوں کو زمین پر ڈال دیا۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، تو ان کی جو رسیاں اور ان کے جو ڈنڈے تھے وہ سب کے سب کیا ہو گئے، اصلہ عصون، یہ عصیٌ کو کی اصل عصون ہے، وقلبت الیاء، واو کو بدلا گیا یا سے، اور عین کا وہ کسرت العین و صاد اور عین کو کسرا دیا گیا، جس سے ہو گیا وہ عصیہم ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ جب ان تمام جادوگروں نے اپنے عصا رسی کو زمین پر ڈال دیا تو یخیلو، یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ خیالی جادو کی شکل ہے، کہ یہ خیال ایک تصور ہے، صرف ایک خیال ہے، جس کو نظر بندی کہا جاتا ہے۔ تو کیونکہ جادو کی متعدد اقسام ہیں تو اس میں سے ایک خیالی اور نظر بندی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یخیل الیہ من سحرہم، کہ ان کی جادو کو یہ خیال کیا جا رہا تھا، یعنی آدمی یہ ان کو دیکھ کر کہ یہ سوچ رہا تھا یا خیال کر رہا تھا، تو خیالی طور پر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ انہا تسعی، کہ وہ تمام کے تمام سانپ بن چکے ہیں، علی بطونہا، کہ وہ تمام کے تمام سانپ بن کر، انہا حیات تسعی، کہ وہ تمام سانپ بنے اور سانپ بن کر کے وہ سب زمین پر رینگ رہے ہیں، وہ زمین پر وہ سانپ جو ہے چل رہا ہے۔ تو یہاں پر دراصل جو ہے معاملہ یہ ہے کہ خیالی طور پر اور جو ہے انسان کے تصوراتی طور پر ان کو سانپ جو ہے نظر آ رہے تھے، ورنہ در حقیقت وہ سب کے سب اپنی ہی اصلی حالت میں تھے۔ تو رب تعالیٰ نے واضح طور پر یہ کہا کہ انسان یہ خیال کر رہا تھا کہ وہ سانپ بن گیا ہے اور سانپ بن کر چل رہا ہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، تو یہاں پر یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کی کہ اے خافہ من جہتی ان سحر من جنس معجزتہ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ اپنے دل میں تصور کیا، یہ دل میں کچھ خوف سا آیا کہ کہیں یہ ایسا تو نہیں کہ ان تمام جو ہے جادوگروں کے جو سانپ ہیں، ان جادوگروں کے رسی اور ڈنڈا جو ہے سانپ کی شکل میں جو نظر آ رہا ہے، کہیں یہ بھی معجزے کے شکل میں تو نہیں ہے۔ ان یلتبس امرہ علی الناس، پھر یہ ہوگا کہ ان کے دکھاوے میں اور ہمارے دکھانے میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، کہ ان کے عصا اور ان کے رسیاں بھی سانپ بنی اور میرا ڈنڈا بھی سانپ بننے والا ہے، پھر تو کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ پھر جب فرق باقی نہیں رہے گا تو پھر لوگ کیسے ایمان لائیں گے، فلا یؤمنوا بہ، تو کیسے ایمان لائیں گے۔ تو یہ بات موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں تصور کرتے ہیں اور کچھ خوف محسوس کرتے ہیں، کچھ اندیشہ محسوس کرتے ہیں کہ ان فرعونیوں کے، ان تمام جادوگروں کا کرتب اور میرا جو معجزہ کہیں مشتبہ نہ ہو جائے لوگوں کے لیے، جس میں لوگ شک میں پڑ جائیں کہ آخر یہ کیا ہے، کہ دونوں کا تو معاملہ سیم ہے، دونوں کا تو کرتب ایک ہی طرح ہے، تو پھر کیسے کیا ہوگا کہ لوگ کیسے ایمان لائیں گے۔ تو یہ جو ہے اپنے دل میں وہ سوچ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ قلنا، ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، لا تخف انک انت الاعلی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات فوراً ڈال دی کہ اس نے کہا اپنے کلیم سے، اپنے موسیٰ سے کہا، لا تخف، اے موسیٰ آپ کو ڈرنے کی، خوف کھانے کی، اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انک انت الاعلی، کیونکہ آپ کو ہی غلبہ حاصل ہوگا، آپ ہی غلبہ پائیں گے، تفوق آپ کو ہی حاصل ہونا ہے، اور جو ہے شکست کھانا، یہ شکست جو ہے ان تمام جادوگروں کی ہوگی، اور غلبہ اور فوقیت آپ کو ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر واضح طور پر موسیٰ علیہ السلام سے ایک وعدہ کر لیا، کہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ جب آپ جائیں گے تو تمام چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہوں گے، ہر چیز کو میں مشاہدہ کر رہا ہوں گا، تو آپ کو ذرہ برابر بھی خوف اور غم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اجراح بشر یہاں پر جو کچھ خوف کے آثار موسیٰ علیہ السلام کے دل میں پیدا ہوئے، تو اللہ جل شانہ نے اس تردد کو فوراً رفع فرما دیا، دور فرما دیا کہ اے موسیٰ، غلبہ اور فوقیت آپ ہی کو ہے، لہذا آپ کو ذرہ برابر بھی ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا آپ
کو جس طرح کا عمل بتایا گیا ہے آپ اسی طرح کا عمل کریں۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ القِ مَا فِي يَمِينِكَ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے سیدھے ہاتھ میں جو آپ کا عصا ہے اس کو آپ زمین پر ڈال دیجئے، کہ حسب سابق جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے زمین پر ڈال دیا تھا بس اسی طرح سے آپ اس بار بھی زمین پر اپنے عصا کو ڈال دیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈال دیا، فَأُلْقِيَ، جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اپنے عصا کو آپ جو آپ کے سیدھے ہاتھ میں ہے اس کو زمین پر ڈال دیجئے، تلقف، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈال دیا تو وہ بہت بڑا اژدھا اور ایک عظیم الشان اژدھا بن گیا۔ وہ تمام جو میدان میں جو دیگر سانپ تھے وہ سب چھوٹے چھوٹے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ بہت بڑا اژدھا بن گیا، اس طور پر کہ تلقف ما صنعوا تبتلع ما صنعوا، کہ ان تمام جادوگروں کے سانپوں کو اور ان کے ڈالے ہوئے رسیوں کو اور ان کے عصاؤں کو جو سانپ کی شکل خیال کیے جا رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے سانپ نے، موسیٰ علیہ السلام کے اژدھے نے ان تمام سانپوں کو نگل لیا، کہ جس طرح سے ایک ایک کر کے نگل لیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا سانپ اتنا بڑا اژدھا تھا کہ گویا کہ ان تمام جادوگروں کے جادوی کارکردگی کو وہ نگل گیا۔ تو پورے میدان میں صرف اب موسیٰ علیہ السلام کا ہی عصا یعنی وہ بشکل سانپ نظر آنے لگے، تو تلقف وہ تمام کے تمام کو نگل لیے۔ انما صنعوا، یقیناً جو جادوگروں نے کیا تھا، قید و ساحر، ساحر یعنی جادوؤں کے فریب کو یا من جنس یا اسی کے جنس جو تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی عصا نے ان تمام کو نگل لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، کہ یہ جو ہے ساحر جادو کرنے والا کیسے کامیاب ہوگا؟ یہ تو اللہ کے نبی کے مد مقابل آئے ہیں، تو اللہ کے نبی کے مد مقابل انہیں غلبہ اور انہیں فضیلت اور برتری کیسے حاصل ہو؟ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جادوگر کامیاب ہو جائے۔ تو اللہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ، دراصل یہ جو ہے حق اور باطل کا ایک جنگ، حق اور باطل کے ایک جو ہے مارکا ہوا وہاں پر، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ حق اور باطل میں جو ہے حق کی پسپائی ہو جائے، حق کو ہار مل جائے، حق کو دبا دیا جائے اور باطل لہرے اور باطل اٹھے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ولا يفلح الساحر، کہ جادو کرنے والا جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، حیث آتا، چاہے وہ کس طرح کے بھی کرتب کیوں نہ دکھائیں۔ بسحر ہی فالقى موسیٰ عصاہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا فرمایا بس اسی طرح سے اللہ کے حکم پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عمل کو جاری و ساری رکھا۔ فتلقفت کل ما صنعوا، تو اس عصا نے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ پھر اس کے بعد یہ تمام چیز ہونے کے بعد اس میدان میں موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جب تمام سانپوں کو نگل لیا، تو یہ منظر دیکھنے کے بعد فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، کہ تمام کے تمام جادوگر سجدے میں چلے گئے اور خروا، سب کے سب گر گئے۔ کس طور پر گر گئے؟ ساجدین للہ تعالی، سجدہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے نبوت کا انہوں نے اقرار کر لیا اور انہوں نے اپنے دل میں یہ بات جان لی اور انہیں یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ جادو نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ کچھ الگ ہی معاملہ ہے، کوئی الگ ہی شے ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ یہاں پر انجام پایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے تمام کو نگل لیا۔ یہ جادو میں یہ طاقت و قوت نہیں ہے، کیونکہ وہ جادوگر تھے اور جادو کی نوعیت و کیفیت کو وہ سمجھتے تھے کہ جادوئی کیفیت کی شکلیں کہاں تک ہو سکتی ہے اور اس میں کتنی گنجائش اور وسعت ہے، تو وسعت سحر، وسعت جادو کو وہ لوگ سمجھتے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے انہوں نے سمجھ لی، وہ یہاں پر یہ بات ان کے ذہن میں اچھی طرح سے ذہن نشیں ہو گئی کہ یہ جو معاملہ یہاں پر رونما ہوا ہے، در حقیقت یہ جو ہے جادو کا مقابلہ جادو سے نہیں ہے، بلکہ جادو کا مقابلہ معجزہ سے ہے اور باطل کا مقابلہ حق سے ہے۔ تو ان تمام جادوگروں نے حقانیت کو تسلیم کر لی اور تمام کے تمام جادوگر اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے میں گر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، قالو کہتے ہیں، آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ ہم بھی موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو وہ تمام جادوگر جو ہے مومن ہو گئے، تمام جادوگر ایمان سے مشرف ہو گئے۔ قال فرعون نے کہا، آمنتم، کیونکہ یہاں پر فرعون ہی اپنے ان تمام جادوگروں کو مقابلہ کے لیے لایا تھا، تو اب یہاں پر ان تمام جادوگر جب ایمان لا لیے تو ظاہر سی بات ہے کہ فرعون کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی کہ میرے لائے ہوئے لوگ ایمان لا لیے جو اپنے میرے دشمن کی بات
مان لی۔ تو فرعون نے یہاں پر اب اپنا کلام یوں شروع کیا، آمنتم، کیا تم نے ایمان لایا موسیٰ علیہ السلام پر، لہو قبل ان آذنا، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یعنی میری اجازت کے بغیر تم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تم نے سچ تسلیم کر لیا اور ان کی حقانیت کو تم نے مان لیا، تو یہ سب میری اجازت کے بغیر تم نے کیا کیسے؟ تو آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تو میری اجازت کے بغیر تم نے یہ عمل انجام دیے ہیں۔ تو گویا کہ انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، تو یہاں پر فرعون فوراً یہ کہہ دیتا ہے کہ گویا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے یا ایسا ہی ہے کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون ہیں، یہ دونوں تمہارے معلم ہیں، تمہارے استاد ہیں اور تمہارے جادو میں بڑے ماہر ہیں، گویا کہ تم لوگوں نے ان سے ہی جادو سیکھ کر کے مجھے بے عزت کرنے کے لیے جو ہے تم نے چال چلی ہے۔ تو موسیٰ و ہارون تمہارے ہی استاد معلوم ہوتے ہیں، تمہارے معلم معلوم ہوتے ہیں، الذی علمکم السحر، کہ ان دونوں نے ہی تم کو جو ہے جادو سکھایا ہے، یا پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہی تم کو جادو سکھایا ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے کہ فرعون نے یہ کہا کہ اے میرے لائے ہوئے جادوگر، تم نے میرے کہنے کے بغیر، میری اجازت کے بغیر تم نے ایمان لایا، تو گویا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تم لوگ شاگرد ہیں اور یہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے استاد ہیں، تم دونوں مل کر کے ہمیں بے عزت کیے۔ تو لہٰذا یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے استاد کی طرف استاد کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ تمام جادوگروں کے معلم ہیں، جادو سکھانے والے ہیں۔ اب یہاں پر فرعون اپنی سزاؤں کا اعلان کر رہا ہے اور سزاؤں کا نفاذ کا اس نے حکم جاری کر رہا ہے۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، کیونکہ وہ مطلق العنان بادشاہ تھا، تو اس نے یہ کہا کہ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، کہ میں ضرور تمہارے ہاتھوں کو کٹوا دوں گا، وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہارے پیر کو کٹوا دوں گا، من خلاف، یعنی ایک پیر اور ایک ہاتھ میں کٹوا دوں گا۔ حال بمانے یہ حال ہے یہ بمانے مختلف ایدی یمنا و رجل الاصلاح، کی یعنی دائیں ہاتھ اگر کاٹ دیا جائے تو بائیں پیر کو کاٹوں گا، جس طرح سے چور وغیرہ کے کو سزا دیا جاتا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، پھر دوسری مرتبہ چوری کرے تو اس کے پیر کاٹے جاتے ہیں۔ تو فرعون نے اسی طرح سے کہا کہ خلاف، یعنی برخلاف، ایک ہاتھ کو اور ایک پیر کو اگر میں تمہارے کاٹوں گا، اگر دائیں ہاتھ کو کاٹوں گا تو بائیں پیر کو کاٹوں گا۔ تو اس طرح سے وہ سزاؤں کا اعلان کر رہا ہے۔ یا پھر وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، یا تمہیں سلیب دے دوں گا کھجور کے تنوں میں جو ہے میں تمہیں سلیب دے دوں گا۔ سلیب کی جو شکل ہے، مشہور شکل ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو درخت پر یا پھر دیوار کے پاس اس کو سٹا کر اس کے جسم پر کیلے ٹھوک دیے جاتے ہیں اور بڑے بڑے میخیں ٹھوک دی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے مر جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی انتہائی عبرت اور انتہائی سخت ترین سزاؤں میں سے ایک سزا ہے۔ تو وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، تو سخت ترین سزاؤں کا یہاں پر اعلان کر رہا ہے فرعون کہ میں ضرور تمہیں کھجور کے درخت کے تنوں میں تمہیں سلیب چڑھا دوں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابُ وَأَبْقَىٰ، اب جا کر کے پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ أَيُّنَا أَشَدُّ، کہ کون زیادہ عذاب دینے میں سخت ہے، کہ نفس یعنی نفس ہو کہ میں ہوں، ورب موسیٰ، یا موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، اشد عذاب وابقیٰ، سخت ترین عذاب دینے والا اور عذاب باقی رہنے والا کس کا زیادہ ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کا ہے یا میرا ہے۔ تو یہاں پر فرعون نے ان تمام جادوگروں کو وہ ایک وارننگ دی اور ڈرایا کہ میں تمہیں اس قدر سزا دوں گا کہ تمہیں معلوم ہوگا، پتہ چل جائے گا کہ سزا دینے میں سخت ترین کون ہے، اللہ موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہے، یا پھر میں ہوں۔ ادوم والا مخالفتی ہی، جو ہمیشہ رہے گا اور باقی رہے گا، تو یہ عذاب باقی رہے گا۔ قالو، تو ان تمام جادوگروں نے اب فرعون کا جواب دیا، قالو، ان تمام لوگوں نے کہا، ان تمام جو اب تک جادوگر تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس مقابلے میں وہ سب کے سب مومن ہو گئے، موحد ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے نبوت کا انہوں نے اقرار بھی کر لیا اور انہوں نے تسلیم بھی کر لیا۔ تو اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، کہ اے فرعون ہرگز ہم تیری بات نہیں مان سکتے، لن نؤثرک، کہ نختارک، ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے یا تمہیں ہم اختیار ہرگز نہیں کر سکتے، علی ما جاءنا من البینات، اس چیز پر جو ہمارے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہے، یعنی جو واضح نشانیاں، جو واضح دلائل اور اللہ کی جو قدرت کاملہ جو ہم پر ظاہر ہوئی ہے،
اس کے بنسبت ہم تمہاری کسی بھی بات کو ماننے والے یا پھر تمہیں ترجیح دینے والے یا تمہیں اختیار اور پسند کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ حق ہمارے سامنے واضح ہو چکا ہے اور حق اور باطل کا پتہ ہمیں واضح طور پر چل چکا ہے۔ لہذا ہم تمہیں کسی بھی حال میں ترجیح دینے والے یا تمہاری بات کو ماننے والے یا تمہیں پسند کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس واضح نشانیاں آ چکی، الدالۃ علی صدق موسیٰ، اور یہ ایک ایسی نشانیاں ہیں جو دلالت کرنے والی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے صداقت و سچائی پر۔ والذی فطرنا، اور اللہ کی وہ ذات ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، خلقنا، اللہ کی وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا، خلقنا اس نے ہمیں، فطرنا بمعنی خلقنا کہ اس نے ہمیں وجود میں لایا، کہ فطرہ کے معنی ہے کہ بغیر کسی مثال کے پہلی مرتبہ وجود میں لانا، تو ہماری کوئی مثال نہیں تھی، اللہ نے ہمیں بغیر مثال کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بغیر کسی ماڈل کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پہ لایا۔ اور اس کے بعد جو ہے فقض ما انت قاض، تو اے فرعون تمہیں جو کرنا ہے، جو فیصلہ کرنا ہے تو کر، ما انت قاض تمہیں اختیار ہے کہ جو تو چاہے فیصلہ ہمارے حق میں کر، اصنع ما قلتہ تو کر جو کچھ تو نے کہا ہے، جو کرنا ہے کر، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کہ یقیناً اے فرعون تیرا فیصلہ جو ہے وہ اسی دنیا کے لیے ہے، کیونکہ اس دنیا کے بعد ایک آخرت ہے جو دائمی ہے اور ابدی ہے، اور وہاں کی سزا و جزا ہمیشہ ہے۔ تو ان تمام جادوگروں نے جو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار اور تسلیم کر لیتے ہیں، تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اے فرعون تو جو بھی کرے گا اس دنیا کے لیے کرے گا، اگر ہمیں موت دے گا تو اس دنیا کے لیے دے گا، لیکن اس دنیا کے بعد ایک ابدی زندگی ہے، اس ہمیشگی کی زندگی میں اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اور وہ ہمیں اپنے محبوبوں میں شامل فرمائے گا اور اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ تو ان کے عقیدے بھی یہاں پر بتائے جا رہے ہیں کہ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کہ اے فرعون یقیناً تو جو بھی کرے گا بس اسی دنیا میں کرے گا، کیونکہ تجھے اس دنیا کے بعد آخرت کے متعلق تمہیں کچھ قدرت و اختیار نہیں ہے، تو آخرت اور اس حقیقی دنیا کے متعلق تو مجبور ہے، لہٰذا تو اقتدار پہ ہے، لہٰذا کچھ فیصلے جو بھی کرے گا تو اسی دنیا میں کرے گا، اور آخرت کے متعلق تو ہمارے لیے کچھ فیصلے نہیں کر سکتا۔ تو انا آمنا بربنا، یقیناً ہم نے ایمان لا لیا ہے اپنے رب پر، لیغفر لنا خطایانا، اور وہ ہمارا وہ رب ہے کہ جو ہمارے خطاؤں کو معاف کرے گا، گناہوں کو معاف کرے گا، من الاشراک وغیرہ، جو ہم نے شرک کیے ہیں، جو ہم نے تمہاری بات مان کر شرک کیے ہیں اور مشرکانہ رسم و رواج انجام دیے ہیں، تو ان ہمارے بدترین گناہوں کو اللہ یقیناً اپنے فضل و کرم سے جو ہے عفو کا قلم پھیر دے گا، معافی کا قلم ہمارے گناہوں پر وہ ضرور پھیر دے گا۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور اے فرعون جو تو نے ہمیں مجبور کیا جادو کرنے کے لیے، یہ بھی ہمارے گناہ ہیں، اللہ اس کو بھی معاف کرے گا۔ یقیناً اس کی ذات سے جو ہے امید ہے کہ جس جادو پر تو نے اے فرعون تو نے ہمیں مجبور کر کے تو نے ہمیں جادو کروایا، اور ہمیں ابھار کر کے تو نے جادو کروایا، لہٰذا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تعلمنا لمعارضۃ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لا کر تو نے ہمیں ٹھہرا کیا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ واللہ خیر، تو اللہ تبارک و تعالی بہتر ہے، من کا ثواباً اذا عطی، ثواب دینے کے اعتبار سے، بھلائی دینے کے اعتبار سے اور خیر دینے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی تجھ سے ہزاروں درجے بہتر ہے۔ اذا عطی، جب اطاعت کی جائے اللہ کی تو وہ بہتر ہے، وابقاہ، اور اس کا عذاب ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا ثواب اور ملنے والا انعام بہتر ہے، اور وہ جو عذاب دے گا وہ عذاب تیرے عذاب سے زیادہ سخت ہے، تیرے عذاب سے زیادہ دائمی ہے، تیرے عذاب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب کے اعتبار سے بہتر اگر اس کی اطاعت کی جائے، اور اس کا عذاب باقی دائمی ابدی اذا عصی، جب اس کی نافرمانی کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی آئے گا اپنے رب کے پاس اس حال میں کہ وہ مجرم ہوگا، مجرم سے مراد یہاں پر کافر ہے جیسا کہ فرعون ہے،
اور دوسرے بت پرست ہیں، مشرکین ہیں۔ تو جو کوئی اپنے رب کے پاس اس حال میں آئے گا کہ بغیر توبہ کیے ہوئے اور بغیر ایمان لائے ہوئے جو کوئی اپنے رب کے پاس چلا جائے بغیر ایمان کی حالت کفر میں، ان الذین کفروا وماتوا ہم کفار، جو لوگ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، تو ان کے لیے جو عذاب ہے دائمی عذاب ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اسی طرح کا مفہوم یہاں پر فرمایا کہ جو کوئی اپنے رب کے پاس آئے گا اس طور پر کہ وہ مجرم ہے، کافر ہے، جیسا کہ فرعون ہے، تو فإن لہ جہنم، رب تعالیٰ نے ان کے لیے واضح طور پر فرمایا کہ بے شک اس شخص کے لیے، اس آنے والے مجرم کے لیے، اس آنے والے مجرم سے مراد کافر کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا، کہ جب وہ جہنم میں جائے گا تو لا یموت فیہا، وہ جہنم میں اسے موت نہیں آئے گی۔ موت آنے کا مطلب یہ ہے کہ فیستریح، کہ جہنم میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھی جو ہے مہلت نہیں ملے گی یا تخفیف نہیں کی جائے گی۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، کہ نہ تو ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا، نہ تو ان کو کسی قسم کی مہلت دی جائے گی۔ تو بس اسی طرح کا مفہوم یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ جہنم میں جب ان کو داخل کیا جائے گا تو وہاں پر ان کو کسی طرح سے ایک لمحہ کے لیے بھی ان کو عذاب میں تخفیف یا کمی نہیں کی جائے گی، جس کو موت سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ انسانی فکر اور انسانی خیال کے مطابق جب انسان مر جائے تو گویا کہ ایک طرح سے جو ہے مشکلات سے وہ آزاد ہو جاتا ہے، تکلیف سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اب کیونکہ وہاں سے ایک الگ دنیا شروع ہوتی ہے، تو یہ انسان کا ایک تصور ہے، خیال ہے کہ جب انسان مر جائے تو مصائب و آلام سے وہ بری ہو جاتا ہے، مصائب و آلام سے اسے چھٹکارا مل جاتی۔ تو بس اسی طرح کا جو ہے تصور جہنمیوں کے متعلق کیا صحیح ہوگا کہ اگر ان کی بھی وہاں پر موت آ جائے تو ان کو بھی جو ہے سکون مل جائے، انہیں بھی جو ہے اطمینان نصیب ہو جائے۔ تو رب تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی کہ جہنمی کے متعلق ایسا کچھ فیصلہ نہیں ہوگا، نہ تو وہاں پر کسی طرح کی ان کو تخفیف ہے، نہ تو وہاں پر ان کو موت ہے، نہ تو وہاں پر ان کو آرام ہے۔ ولا یحیا، نہ تو وہاں پر زندگی ہے کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ تو اس میں موت ہے نہ تو اس میں زندگی ہے۔ موت اس لیے کہ کچھ آرام مل جائے، زندگی اس لیے کہ کچھ فائدہ حاصل ہو جائے، کچھ فائدہ حاصل ہو، تو نہ تو موت ہے نہ تو زندگی ہے۔ حیاتاً تنفعہ، کہ ایسی زندگی جس سے فائدہ اٹھائی جائے، تو وہاں پر یعنی وہ جہنم میں رہتے ہوئے نہ تو ان کے لیے آسانیاں ہیں نہ تو ان کے لیے زندگی کے فائدے ہیں، تو گویا کہ وہ دونوں بھی طرح سے محروم ہے، اور یہ دونوں طرح کی محرومی در حقیقت ان کے عذاب کو اضافہ کرنا ہے، ان کے عذاب کو بڑھانا ہے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے پھر اسی کے بعد فوری طور پر ایمان والوں کا ذکر فرمایا کہ من یأتہ مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئک لهم الدرجات العلی، اور جو کوئی آئے گا اپنے رب کے پاس اس حال میں کہ وہ مومن ہوگا، یعنی حالت ایمان میں جو کوئی اپنے رب کے پاس آئے گا، ایمان کے ساتھ آئے گا، تو قد عمل الصالحات، ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عمل صالح کی قید لگائی، کیونکہ عمل صالح کیا ہے، فرائض ہے، نوافل ہے، اور اس کے علاوہ جو کثیر خیر بھلائی ہے، اخلاق ہے، اور دوسری متعدد چیزیں ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی ایمان والا آئے گا اپنے رب کے پاس اس حال میں کہ وہ عمل صالح بھی ہے ان کے پاس، عمل صالح کو لے کر آئے گا، تو فاولئک لهم الدرجات العلی، کیونکہ دخول جنت کے لیے ایمان شرط ہے، لیکن جنت میں اعلیٰ درجہ کے حصول کے لیے عمل صالح کا اہم ترین کردار ہے، کہ عمل صالح جس قدر زیادہ ہوں گے اور عمل صالح میں جتنا اضافہ ہوگا، اسی طرح سے ان اعمال صالحہ کے بنیاد پر ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب ہوں گے۔ لیکن دخول جنت کے لیے ایمان لازم ہے، اس کے بعد جنت میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ درجات ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک درجات ہیں، ان حصول درجات کے لیے اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجات اور مقام کے حصول کے لیے جو ہے اعمال صالحہ کو ایک کسوٹی بنایا گیا کہ اعمال صالحہ ہی کے ذریعے سے انسان جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر پائے گا۔ تو جو کوئی ایمان لائے اور عمل صالح کی اور اللہ کے پاس آئے اس حال میں، تو فاولئک لهم الدرجات العلی، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے پاس کیا ہے، جنت میں اعلیٰ درجات ہیں، جمع علیاء مؤنث، یہ علیاء کا مؤنث اولا ہے کہ بڑے درجات ان کو ہیں جنت میں،
تو جنات و عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، تو یہ جنتیں باغات ہیں، جنت و باغات اور عدن یہ ہمیشگی کی جنت کہ جس کے نیچے سے نہریں رواں ہیں۔ جنت کی تو صفات متعدد ہے، لیکن یہ ایک عظیم صفت کہ جس کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا، کہ جس کے ان جنتوں کے نیچے سے نہریں جاری ہو رہی ہیں، نہریں چلیں گی۔ وذالک جزاء من تزکیٰ، تو یہ جنتوں میں دخول، جنتوں میں جانا در حقیقت یہ ایک بدلہ ہے، یہ ایک صلہ ہے، اور یہ ایک انعام ہے۔ کس کے لیے؟ من تزکیٰ، جس نے صاف ستھری زندگی گزاری، جس نے پاکیزہ اختیار کیا، تطہر من الذنوب، اپنے آپ کو اور اپنے ذات کو گناہوں کی گندگی سے پاک و صاف رکھا، تو یہ اس کا بدلہ ہے، یہ اس کا صلہ ہے۔ تو جو بندہ مومن اچھے اعمال کیے، اعمال صالحہ انجام دیے، اور گناہوں سے محفوظ رہے، گناہوں سے بچے، اور پاکیزہ زندگی اختیار کی، صاف و ستھری زندگی اختیار کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے مومن کو جزا کے طور پر ہمیشگی کی جنت عطا فرمائے گا، اور جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے گا، اور وہ جنت جس کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، اور وہ اس میں کیا ہے ہمیشہ رہیں گے۔ تو جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے طرح طرح کے انعامات، طرح طرح کے اللہ تعالیٰ نے نوازشات، اور طرح طرح کے ان کے لیے جو ہے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ان جہنمیوں کے بعد اہل جنت کا بھی تذکرہ فرمایا۔ تو مومنین کے لیے اس آیت مبارکہ میں یہ پیغام دیا گیا کہ مومن ایمان لانے کے بعد عمل صالح کریں، اور عمل صالح کے بعد اس کا درجہ جو ہے اللہ کے پاس بڑا ہے، اور جنت میں حصول درجات کی بلندی ان کی مقدر میں ہوگی، اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کرے گا پاکیزہ زندگی اختیار کرنے کی وجہ سے۔ تو دنیا میں گناہوں سے بچنا اور گناہوں سے محفوظ رہنا، صاف ستھری زندگی گزارنا، یہی اس آیت مبارکہ کا مقصد و منشا ہے کہ مومن اپنی صاف ستھری زندگی گزاریں، رب کی چاہت والی زندگی گزاریں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت والی زندگی گزاریں، صحابہ اکرام اور اہل اللہ، اللہ کے نیک اور صالح بندوں کی طرز عمل اور نقش قدم پر چلیں، کیونکہ یہ ان کی زندگی پاکیزہ زندگی، اور ان کی زندگی عزت کی زندگی، اور ان کی زندگی گناہوں سے دوری والی زندگی ہے۔ تو مومنین کو اسی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور اسی زندگی گزارنے کے متعلق اس آیت مبارکہ میں ترغیب دی جا رہی ہے، اور اسی طرح کے عمل اور اسی طرح کے نیک اعمال اور اچھے صلہ پانے والے زندگی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بلا رہی ہے۔ پروردگار عالم تمام اہل ایمان کو اپنے رب کی منشے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔